وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پہلے دن اندازہ ہو گیا تھا کہ مذاکرات کا اختیار کابل حکومت کے پاس نہیں ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے بھارت کی پراکسی جنگ شروع کی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا 5-6 بار معاہدہ ہوا، جب وہ کابل فون پر رابطے کرتے پھر آ کر لاچاری کا اظہار کرتے۔ خواجہ آصف نے کہا کابل میں بیٹھے جو تار کھینچ رہے تھے ان کا پتلی تماشا دہلی سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں بھارت نے جو ہزیمت اٹھائی ہے اب کابل کے ذریعے تلافی کی کوشش میں ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ اسلام آباد کی طرف کسی نے نظر بھی اٹھائی تو ہم آنکھیں نکال دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ طالبان کا پورے افغانستان پر کنٹرول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ماضی میں بھی جنہوں نے طالبان کی حمایت کی ان پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی منتخب حکومت ہے، ہمیں ان کا احترام ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم TTP سے مذاکرات کریں تو ایسا نہیں ہوگا۔ وزیر دفاع نے کہا فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے کردار ادا کر سکیں تو یہ خوش قسمتی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اور متعلقہ اداروں کو اعتماد میں لیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ مذاکرات کا اختیار کابل حکومت کے پاس نہیں ہے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو استنبول میں مذاکرات ہو رہے تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ 4 دور ہوئے ہیں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے اور ان کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ تیسرا دور ہے وہ ناکام ہوا، بے نتیجہ نکلا۔ 18 گھنٹے سے طویل بات چیت رہی، لیکن استنبول میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے تیسرے دور کے بھی، لیکن جب اٹھ گئے فری کین اٹھ گئے، ناکامی واضح ہو گئی تو اس کے بعد جو میزبان تھے اور جو بیچ میں ثالث تھے انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں ایک دفعہ پھر آپ ٹیبل پر بیٹھیں اور ایک دفعہ پھر مذاکرات کریں۔ تاہم طالبان جو ہے افغان طالبان دوبارہ سے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے اور پھر بات چیت شروع ہوئی۔ واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ طالبان جو وفد ہے وہ جب بات چیت کرتا تھا تو ان کے رویے میں لچک بھی تھی، تسلیم بھی تھا، معاملات کو سمجھتے بھی تھے، لیکن جیسے ہی وہ اس معاملے میں اس بابت میں حتمی فائنل بات کرنے کے لیے کابل رابطہ کرتے تھے تو کابل والوں کے کو سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان کو انڈیا سے ہدایات مل جاتی تھی کہ نہیں جی ایسا نہیں کرنا، ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے، تو آپ نے صلح نہیں کرنی ہے۔ تو پھر ایک دم سے وہ بیچارے جو طالبان کا جو وفد تھا وہ جب آتے تھے ڈھیلے ڈھالے اترے چہروں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، ان کی چہروں پہ شرمندگی، ان کو خود شرمندگی ہو رہی تھی کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن چونکہ حکومتی حمایت تھی تو ان کو ایسا ہی موقف اپنانا پڑتا تھا۔ مطلب اس کا کنکلوژن نکالیں تو یہ ہے کہ مذاکرات آخرکار ناکام ہو گئے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو خواجہ آصف نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا اسی معاملے کی طرف کہ ہمیں پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ مذاکرات کا اختیار کابل حکومت کے پاس نہیں ہے اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے بھارت کی پراکسی جنگ شروع کی ہے۔